السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ یہ ہے ناول سلفائڈ کا سیزن 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 28۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں چلایا، جبکہ وہ ویسے ہی پراعتماد کھڑا تھا۔ عبدل کہتا ہے کہ میں بچپن سے ایمانے سے محبت کرتا ہوں۔ آئی تھنک عبدل ٹھیک کہتا ہے۔ اس کا انداز سراسر آگ لگانے والا تھا۔ شی چوز می، ادم جبیر عرف ماسیل نے گردن اکڑا کر کہا، اور اس کی بات جان کر ہاتھ کا کہکا ابھرا۔ وہ پہلی بار ایسے ہنسا۔ اگلے ہی پل اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ 2 قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ ڈیڈ شی؟ گرے آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ وہ میری ہے۔ میں اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔ ادم اب بگڑ گیا تھا۔ ایمان کو اس حالت میں دیکھ کر وہ جیسے سب کچھ بھول گیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ہاتھ نے ادھم کی بات سن کر جواب دیا۔ لہجہ اٹل تھا۔ اس کی بات پر ادھم مسکرا دیا۔ وہ سیاہ ہو چکی ہے، وہ میری ہو چکی ہے۔ میں اسے اپناؤں یا نہ اپناؤں، وہ میری ہی رہے گی۔ کتنا یقین تھا اسے خود پر۔ وہ اب ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ ہاتھ نے اسے پھر یقین کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ ادھم نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ شی از مائی وائف۔ ہاتھ نے گویا دھماکہ کیا، اور ادھم نے اسے گردن موڑ کر یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ خانم ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ خانم کے لیے روحان جبیل بننا پڑتا ہے۔ ہاتھ نے سینے پر بندھے ہاتھ اب پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور رخ موڑ کر ادھم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو پھر سے ٹکرائیں۔ وہ اب تک تمہارے پاس اسی لیے تھی، میں نے ایسا چاہا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تم ایمان کے آس پاس بھی نظر آؤ۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ ادھم کو اپنا وجود بھسم ہوتا نظر آیا۔ مسٹر جبیل، آئیے، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ادھم کوئی جواب دیتا، اچانک وہاں ایک ڈاکٹر آئی اور سفید اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ادھم نے بے یقینی سے گلاس ونڈو کے پار دیکھا۔ اگر میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے اور اپنا وجود ریت کی طرح اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ایمان کی شادی ہاتھ سے ہوئی تھی؟ وہ جانتا تھا اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس نے تو پلٹ کر کبھی ایمان کی خبر بھی نہیں لی تھی۔ وہ تو اپنے غم سے باہر ہی نہیں نکلا، بلکہ اس نے سلمیٰ بیگم کو کال کر کے ایمان کا کردار ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا اس نے؟ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ ہاتھ نے راہداری سے مڑتے ہوئے پلٹ کر ادھم کو دیکھا۔ وہ یہ سب نہ کرتا، لیکن وہ ایمان کے سارے خطوط پڑھ چکا تھا۔ وہ ادھم کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ عبدل کو لگتا ہے میں ایمانے کی کہانی کا ولن ہوں، اور ولن اپنوں یا دوسروں کے لیے اپنی محبت نہیں چھوڑتے۔ وہ ادھم کو دیکھتے بڑبڑایا اور پھر سامنے موجود کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں ویلنسیا اس کے نام کر دوں۔ الیکشن کے دن قریب تھے۔ سید جبیل صاحب ایک اہم میٹنگ میں تھے۔ یہاں ان کے علاقے میں اور بھی پارٹیز موجود تھیں۔ سید جبیل ہر بار الیکشن جیت جاتے تھے۔ اس بار مخالف پارٹی انہیں ہرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ سید جبیل کی اپنے علاقے اور وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، جب مخالف پارٹی کا ایک آدمی اٹھا۔ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کام کریں گے، جب یہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے؟ ان کی اپنی اولاد جانے کیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں ذرا۔ اور پھر سیمینار روم کی اسکرین پر ایک ویڈیو ابھری جہاں ادھم کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور وہ اس طرح ڈرگس دے رہا تھا جیسے یہ اس کا مشغلہ ہو۔ سعید جبیل کے چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اب انہیں استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس پر تبصرے کیے جا رہے تھے، ان کی پرورش پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ نشئی تو آپ کے اپنے گھر میں موجود گھوم رہے ہیں جبیل صاحب، پہلے ان کا علاج کروائیں، بعد میں علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کیجیے گا۔ جملے ایسے تھے جو انہیں سلگا رہے تھے۔ وہ جبڑے بھیچے سب سنتے رہے۔ انہیں ادھم جبیل سے یہ امید نہیں تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں پورے سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی، جبیل خاندان کے خلاف۔ سعید جبیل کا وارث ایک نشئی تھا۔ یہ خبر سب نے دیکھی تھی، ہاد نے، دائمہ نے، گھر میں سب نے، یہاں تک کہ خود ادم جبیل نے بھی۔ پتہ نہیں اور کون کون سی کہانیاں بنائی جا رہی تھیں۔ سعید جبیل کو نیچے دکھانے کے چکر میں سوشل میڈیا نے ببال مچا دیا تھا۔
کہاں ہے وہ ہاتھ جمیل جو لوگوں کو درس دیتا ہے؟ اسے چاہیے اپنے گھر سے شروع کرے۔ ادھم جمیل کے ساتھ ساتھ وہ بھی رگڑا گیا تھا۔ اس کے اسپتال کے اندر جانے اور باہر جانے کی جو پکچرز لی گئی تھیں وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھیں۔ کیا ادھم جمیل پاگل ہے؟ جمیل خاندان کیا چھپا رہا ہے؟ کیا پاگل خانے میں ادھم جمیل کا علاج چل رہا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوال تھے۔ سعید جمیل کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی کام آ سکتا تھا تو صرف ہاتھ جمیل۔ یہ ادھم کے ساتھ کیسا مسئلہ ہے؟ کیوں خاندان کی عزت داؤ پر لگا رہا ہے؟ سعید جمیل نے اسے فون کیا۔ بابا، میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہ اب سوشل میڈیا سے ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ اس نے اے آئی اسسٹنٹ کو کمانڈ دی۔ ویڈیو کہاں سے پوسٹ ہوئی تھی یہ بھی پتہ چل گیا تھا۔ اسے دو ٹوک بات کرو برخوردار، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری پارٹی کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اپنا غصہ اس پر نکال رہے تھے اور ایسے حکم دے رہے تھے جیسے وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بابا، آپ ریلیکس ہو جائیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے انہیں ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ تم کس خوشی میں اسپتال کے چکر لگاتے ہو؟ کون داخل ہے وہاں؟ تم کیوں اپنے کردار کو مشکوک بنا رہے ہو؟ ان کے پستول کا رخ اب ہاتھ کی جانب آ گیا تھا۔ وہی لڑکی ہے داخل وہاں جسے ادھم کے پاس بھیجا گیا تھا تاکہ وہ سدھر کر واپس آ سکے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سعید جمیل کئی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائے۔ دونوں جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ تو تم اس کی دیکھ بھال کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اور ادھم کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ سعید جمیل کھاک آدمی تھے۔ ادھم کا واپس آنا، ہاتھ کا پچھلے 6 مہینوں سے اسلام آباد رہنا، ادھم کا اسلام آباد جانا، اس کا ٹھیک ہونا اور اب پھر سے ڈرگس لینا، کچھ ایسا ضرور تھا جس سے وہ ناواقف تھے۔ سیاہ سفید کی جنگ، اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سعید جمیل الجھے۔ بابا، آپ سیاست سنبھالیے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے انہیں تسلی دیتے فون بند کر دیا تھا۔ ادھم جمیل، تمہیں میں نے ایک اور موقع دیا تھا کہ تم جان سکو گے، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ تمہیں میں نے موقع دیا کہ تم تحقیق کر سکو، تم نے گوا دیا، افسوس۔ اس نے اسکرین پر چلتی اس کی ویڈیو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ادھم کا کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ دیر پہلے وہ دائمہ کو لاہور کی فلائٹ میں بٹھا کر آیا تھا۔ ادھم جمیل کی ویڈیو دیکھ کر وہ کافی اپسیٹ تھی اور واپس جانا چاہتی تھی۔ ساتھ ابھی یہیں تھا، وہ 1-2 دن بعد واپس جانے والا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اب اسے اسپتال جانا تھا۔ ایمان کو آج 4 مہینے ہو گئے تھے یہاں داخل ہوئے، اور سلمیٰ بیگم کے لیے غائب ہوئے اسے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس کا ایمان سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس نے ادھم کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا ادھم اپنے دکھوں سے باہر نکل کر کچھ دیکھتا ہے یا نہیں۔ ایک بار پہلے بھی اس نے بنا سچ جانے ایمان کو چھوڑ دیا تھا، آج بھی اس نے سچ جاننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہاتھ جمیل کا نکاح ایمان سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا اسپتال کی راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اسپتال میں ایمان کا اور اپنا رشتہ یہی ظاہر کروایا تھا کہ وہ اس کی وائف ہے۔ ٹھیک ہو جانے کے بعد چاہے وہ اس کی شکل نہ دیکھتی، لیکن فی الوقت اس کی سیکیورٹی ضروری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کے اور ایمان کے کردار پر بات کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خبر اسپتال سے باہر جائے کہ اندر کون داخل ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا سب ٹھیک کرنے کی۔ اس کے سیشنز ہوتے تھے، وہ چلا جاتا، واپس آ جاتا، کبھی آن لائن لیتا۔ لاہور اور اسلام آباد جہاں جہاں اسپیشل اسکول بن رہے تھے وہ ان پر پوری توجہ دے رہا تھا، لیکن وہ آج بھی ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ یہ جملہ اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا اور وہ خواب اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایمان نے اسے عبدل سمجھا تھا۔ وہ خواب اسے بار بار نظر آتا، جہاں دلدل میں دھنستے ہوئے وہ اسے مدد کے لیے پکارتی تھی۔ وہ کیسے مدد نہ کرتا؟ جب ایمان اس سے ملی تھی اور ڈاکٹر مہک کے کلینک پر تھی اور عبدل کا اسے فون آیا تھا، وہ ہاتھ بن کر ایک دن گزارنا چاہتا تھا، تب خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہاتھ کو اگلے دن ویلنسیا جانا پڑا۔ وہ 2 دن وہاں رہا۔ 2 دن بعد جب وہ وہاں سے لوٹا تو اس نے شدت سے خواہش کی کہ ایمان ٹھیک ہو، وہ پاگل نہ ہو، لیکن جب وہ لوٹا تو اسے زنجیر سے بیڈ کے ساتھ باندھا گیا تھا، کیونکہ وہ ہوش میں آتے ہی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اب اس کی حالت میں سدھار آ رہا تھا کہ ادھم یہاں آ گیا۔ وہ اسے کچھ دن ادھم تو کیا سب سے دور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو سکے۔ جیسے ہی وہ ایمان کے کمرے کے سامنے پہنچا اس نے گلاس ونڈو سے اندر کا منظر دیکھا۔ کمرے میں ایک گول میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ایک پر وہ بیٹھی تھی اور سامنے والی پر ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟
ڈاکٹر اسے سوال کر رہا تھا۔ اب وہ رنگوں سے، لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ بلا وجہ ہنستی روتی بھی نہیں تھی، البتہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہتی، بالکل خاموش، جانے کیا سوچتی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید اسے کچھ سوال کیے، ایک دو پر اس نے گردن ہلائی تھی، باقیوں پر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر جب باہر آیا تو ہاتھ اسے وہیں مل گیا۔ کنگریچولیشنز میم، اس کی حالت میں اب سدھار آ رہا ہے۔ اور ہاتھ کے دل نے پہلی بار خوشی محسوس کی تھی، اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اس نے ڈاکٹر کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایک پل کو وہ سب کچھ بھول گیا تھا، سارے دکھ، ساری پریشانیاں۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ ایمانیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ 2 دن وہ شام کو جب ہسپتال واپس آیا تو ایمان کے کمرے کے باہر کھڑی ہستی کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ موم، اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس خانم اسے گلاس ونڈو سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ موم، آپ یہاں؟ وہ ان کے گلے لگ جانا چاہتا تھا پر اس وقت اسے اپنی ماں کوسوں دور نظر آئی تھی۔ آئیے مسٹر جبیل صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہیں رک گیا، اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ وہاں اس کی ماں بن کر نہیں آئی تھی، وہ ایک عورت بن کر آئی تھی، دوسری عورت کے لیے۔ وہ سراپا سوال تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی؟ خانم کو آج بھی یاد تھی جب وہ طوفانی رات میں اسے ملنے آیا تھا۔ ماضی کے ورقے تیزی سے پلٹنے لگے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ کیا ہوا ہاتھ؟ پریشان کیوں ہو؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماں نے محبت سے اس سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ پہلے ہی ان کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، کیونکہ ہاتھ تقریباً 15-16 سال بعد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ پہلی بار اسے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، پہلی بار وہ اتنا پریشان ہوا تھا۔ کون پریشان کرتی ہے؟ خانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہی ایمانیں، شی ہانٹس می۔ وہ یوں شکایت کرتا بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس کے الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ پہلی بار میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پلیز عبدل سے کہیں وہ ایمانے کو سمجھائے، وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کسی سحر کے زیر اثر بول رہا تھا۔ خانم کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ اس کے الفاظ مسلسل گونجتے رہے۔ وہ تو سچائی کے راستے پر چل رہا تھا، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ وہ تو اللہ والا تھا، وہ تو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ کیسے شیطان بن سکتا تھا؟ وہ جانے کتنی راتوں کا جاگا تھا۔ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گیا، جبکہ خانم پریشانی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے گلاس ونڈو پر بہتی بارش کو دیکھتی رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا، ایسا کون سا کام تھا، اور ایسا کون سا انسان تھا جس نے حاج جبیل کو پریشان کر دیا تھا؟ اور آج وہ اس راز کو جاننے آ گئی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی ماں نے اپنے بچے کی تربیت پر اتنا فوکس نہیں کیا ہوگا جتنا خانم نے کیا تھا۔ کسی بچے نے اتنا نہیں ستایا ہوگا جتنا حاج جبیل نے سہا تھا۔ خانم سے بہتر کون جانتا تھا؟ مسٹر جبیل، آپ نے نکاح کر لیا اور مجھے خبر ہی نہیں۔ وہ اس کی ماں تھیں، کہاں وار کرنا تھا اچھی طرح جانتی تھیں۔ موم، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ وہ پھر سے ان کی جانب بڑھا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تمہیں وہ نصیحت یاد ہے جو میں نے تمہیں کی تھی؟ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، یہ مت بھولنا کہ تم ایک ابن آدم ہو، کبھی کسی انسان کو خود سے کمتر مت سمجھنا۔ ہاتھ نے اپنی ماں کے الفاظ دہرائے تھے۔ کیا تم نے کسی کو اپنے سے کمتر سمجھا؟ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ تو پھر مجھے سب سچ بتاؤ، اس نے کہا تو ہاتھ نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی مجرم کی طرح۔ وہ اپنے ماں باپ کی کہانی سے واقف تھا۔ اس نے عورت ذات کو ہمیشہ عزت دی، فاصلہ رکھا، اس کا دل کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا۔ وہ عام انسانوں کی طرح پیار محبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، پر محبت پر کس کا زور؟ وہ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، پر اس پر میرا دل اس دن مجھ سے باغی ہو گیا جب میں نے اسے مارکیٹ میں دیکھا۔ وہ کھانے پینے کا سامان لے رہی تھی۔ خریداری کے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے بریڈ نکالے اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کی۔ اس کے پاس 5 دن کے بریڈ تھے۔ یقیناً وہ ناشتے کے لیے لائی تھی، پر اگر وہ ابھی کھا لیتی تو اس کے پاس 1 دن کا ناشتہ کم پڑ جاتا۔ وہ کتنی دیر سامنے رکھے سامان کو گھورتی رہی۔
جو مشکل سے 5 دن کا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ایک جوس کا ڈبہ نکال کر جوس پینے لگی۔ وہ وہاں بینچ پر پورا گھنٹہ بیٹھی رہی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کھایا۔ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی، یہاں تک کہ ابر آلود موسم برسنے لگا۔ وہ اٹھ کر چل پڑی۔ تبھی اس نے دیوار کے پاس کھڑے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بھوکا ہوگا۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائی تھی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اپنے تھیلے کو ہاتھ لگایا جس میں کھانے پینے کی اشیاء کو حسرت سے وہ تک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور جا کر اپنے بیگ سے بریڈ کے 2 پیکٹ نکال کر اس بچے کو دے دیے۔ بچے کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر تشکر کے جذبات ابھرے۔ اس کی آنکھوں میں نمی۔ تم بھیگ جاؤ گے، میرے پاس چھاتا نہیں ہے، یہ لے لو۔ اس نے اپنے کندھوں پر پڑی موٹی شال اتار کر اس بچے کو دے دی۔ پتہ ہے وہ شال اسے کتنی عزیز تھی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے والیٹ نکالا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر موت جیسا دکھ دیکھا تھا۔ اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں۔ کیا وہ اتنی قریب ہے؟ اور اس روز میرا دل چاہا تھا میں پوری دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں، میں ویلنسیا اس کے نام کر دوں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کو بتا رہا تھا جو پوری دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تھی۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک وحشت زدہ آواز ابھری تھی۔ مسٹر نوید، جلدی چلیں، پیشنٹ بے قابو ہو گئی ہے۔ اور وہ تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا تھا، سیاہی اور سفیدی کے درمیان بھٹکتی لڑکی کی جانب۔ اس سے حالت پہلے سے بہتر تھی، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا۔ خانم نے اپنے اس بیٹے کو پہلی بار کسی لڑکی کے لیے یوں بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ بیٹا جو عجیب تھا۔ عورت کو اندھیروں کی دنیا میں دھکیلنے والا مرد کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ مرد اپنے سینے میں خود چھرا گھونپ لے، جو سینے میں چبھتا رہتا اور ہر سانس کے ساتھ تکلیف دیتا ہے۔ وہ جس تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگا تھا، اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کرسی پر بیٹھی خانم ہولے سے مسکرائی تھی۔ آج نہیں سکون سے جی پایا تو تم کیسے جی پاؤ گے؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس دن ایمان بے طرح روئی تھی۔ اس کے گرد چھایا جموں جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ ٹھہرے پانی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ وہ چیخ چیخ کر روئی تھی۔ ہاد اور خانم دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے گلے لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر خانم نے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا اسپتال جیسے گونج اٹھا تھا۔ اس راہداری میں دائیں بائیں جتنے بھی کمرے تھے، سب موجود مریض گلاس ونڈو کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ وہ سہمے ہوئے راہداری میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کون اتنا رویا تھا، اور پھر اس رات وہ سکون آور دواؤں کے بنا ہی سو گئی تھی۔ اب وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ خانم وہی تھیں، وہ ہاتھ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ یہ بات سن کر جلتے تپتے ہاتھ کو سکون ملا تھا۔ وہ تمہیں اب کبھی نہیں دیکھے گی، جیسے تم اس کے لیے ہو ہی نہیں، اپنی سزا کے لیے تیار ہو۔ لیکن اگلی بات سنتے ہی اس کا سکون غارت ہوا۔ میری سزا اسی دن شروع ہو گئی تھی جب میں نے اسے ادھم کو اپنانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے تاثرات اب سپاٹ ہو چکے تھے۔ تم نے ابھی تک اس کا درد دیکھا ہے؟ ہاں، تم وہ فیس نہیں کر پاؤ گے جہاں تم اس کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کی جدائی سہ لیتا ہے پر اس کی بے نیازی نہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ بس ٹھیک ہو جائے اور وہ بنے جو وہ چاہتی ہے، وہ دنیا فتح کرے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ خانم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور میں اس دن کا انتظار کروں گی جب تم خود میرے پاس آؤ گے اپنی عرضی لے کر۔ وہ خوشگوار سے لہجے میں کہتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ وہ انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں ایک ایسے فیز سے گزری تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا سب کی کہانیاں الگ ہوتی ہیں، پر وہ آنے والے کل سے نا واقف تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ وہ دونوں اسکرین کے آمنے سامنے موجود تھے۔ ادھم کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ویڈیو نے ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی ہے۔ وہ اب اسے شکوہ کر رہی تھی۔ لک تائمہ، میں اپنی مرضی سے جینے کا عادی ہوں۔ میں سالوں پہلے بھی اس ایک معاشرے سے اسی لیے چلا گیا تھا۔ یہاں ہم جیسے لوگ سکون کا سانس نہیں لے سکتے۔ بھائی، یہ پاکستان ہے، وہ احتجاجاً بولی۔ اسی لیے مجھے نہیں پسند۔ مطلب میں اپنی مرضی سے ڈرگز نہیں لے سکتا؟ اور پلیز، میں کسی صفائی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ بیزار تھا، اکتایا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے سے وہ بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ میں صرف وجہ جاننا چاہتی ہوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اب تک وہیں اٹکی تھی۔ کیا تم کرتی اگر تم اپنی محبت کو پاگل خانے میں قید پاتی؟
اور تمہارے پاس کوئی آپشن نہ ہوتا کہ تم اسے دوبارہ اپنا سکو۔ اب وہ سوال گھوتا، آپ نے اسے اپنانے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے آپشن ڈھونڈا؟ ایک پل تو وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ دیر بعد بولی، وہ کسی اور کی وائف ہے۔ وہ تڑپ کر بولا، بتایا تھا آپ نے کہ ایما کی شادی ہو چکی۔ وہ بولتے بولتے ٹھٹک گئی اور پھر دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ادم کو دیکھنے لگی۔ ایما کا پورا نام کیا ہے؟ وہ زرد چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایمان، اور دائمہ کو لگا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا ہو۔ اس نے کاؤنٹر سے پتہ کیا تھا کہ ہاتھ نے جس لڑکی کو وہاں داخل کروایا تھا اس کا نام ایمان تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ادم اسے وہاں دیکھ کر غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ادم جانتا تھا وہ ہاتھ کو پسند کرتی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی دو ایسے لوگوں کی محبت میں گرفتار تھے جو ان کی دسترس سے بہت دور تھے۔ تو کیا حادث سے شادی؟ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ دائمہ نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی اور پھر اسکرین بند کر دی۔ وہ مزید کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ نیچے بیڈ سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہی تھا کہ ایمان کے پاگل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ ایک لڑکی اور ایک ہی خاندان کے دو لڑکے، ایک اس کا بھائی تھا اور ایک محبوب۔ کیا تھا اس لڑکی میں ایسا؟ ایمان رابرٹ۔ اگلے دن وہ اٹھی تو کافی فریش تھی۔ اسے رات والا واقعہ یاد نہیں تھا جو نرس اس کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ ایمان نے اس کی باتوں کا جواب بھی دیا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی کیا تھا۔ وہ باہر کھلا آسمان دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے کہنے پر نرس اسے بالکونی میں لائی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا تھا اسے آسمان کو دیکھے ہوئے، بلکہ اس کے پار موجود ہستی کو پکارے ہوئے۔ وہ چہرہ اٹھا کر آسمان کے اس پار اسے ڈھونڈتی رہی۔ اللہ! اتنے مہینوں بعد وہ اپنے حواسوں میں لوٹی تھی جو اسے پکارتی۔ وہ روشنی کی تلاش میں اندھیرے سے روشناس ہوئی تھی، اور اس نے اس اندھیرے میں سب کچھ دیکھا تھا جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ کچھ دیر وہ بالکونی میں رہی، بالکل خاموش، آس پاس دیکھتی ہوئی۔ اسے جو پہلا خیال آیا تھا وہ اللہ کا تھا۔ نہ سلمیٰ بیگم تھی، نہ ہاتھ تھا، نہ کوئی ماسیل۔ اس کنڈیشن کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس سے گزرے ہوں۔ میں واپس آ گئی ہوں۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خالق کو اپنا پیغام پہنچایا تھا کہ وہ اندھیروں کی لڑائی جیت آئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو کبھی اتنا خوش محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں موجود رہی۔ اس نے اپنی داہنی کلائی دیکھی تو اس پر ایک نشان پڑا ہوا تھا۔ شروع میں اس کی حالت اتنی تشویشناک تھی کہ اس کی کلائی کو بیلٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ اس نے اب نرس سے سوال کیا۔ ڈاکٹر مہک۔ اس نے وہی نام بتایا جو ہاتھ نے اسے بتانے کو کہا تھا۔ اسے اب کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹی رہی، خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی، جانے کب سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد وہ وہاں آیا تھا۔ آج مس ایمان نے باتیں بھی کی ہیں۔ اس نے یہاں لانے والے کا نام پوچھا۔ وہ آج کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اب اسے رپورٹ دے رہی تھی نرس۔ بس کچھ دن اور پھر وہ نارمل ہو جائے گی۔ ہاتھ کے لیے جہاں یہ خوشی کی خبر تھی وہیں جدائی کا پروانہ بھی تھا۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتا گلاس ونڈو سے ہٹ گیا۔ وہ شام تک سوتی رہی اور دوبارہ اٹھی تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے کمرے میں بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی، خوبصورت، سحر انگیز، کوئی 45 سالہ۔ وہ عورت اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے اسے لگا کوئی ڈاکٹر ہوگی۔ ہیلو ایمانے، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ ایمان کے چہرے پر شناسائی کے کوئی رنگ نہیں ابھرے۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی جیسے ایمان اس سے پہلے مل چکی ہو۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایمان رابرٹ ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ پاؤں کو چھوتے جارجٹ کے گاؤن میں تھی، سر کے بال اونچے جوڑے میں بند تھے۔ اس کا چہرہ صاف تھا اور ایک اونی اسکارف اس کی گردن میں لپٹا ہوا تھا۔ جوانی میں وہ عورت کتنی حسین رہی ہوگی۔ یہ دیکھو۔ اس نے موبائل کی اسکرین ایمان کے سامنے کی۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو عبدل کے دوست جان نے بنائی تھی، اور جب ریسا ہال میں اس کا آخری دن تھا تب جان نے یہ ویڈیو پبلک کر کے اس کا کافی تماشا بنایا تھا۔ ایمان کو اپنے سر میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر پکڑا۔ اسے اب آہستہ آہستہ یاد آ رہا تھا۔ ویلنسیا یونیورسٹی، ریسا ہال، وہ کافی شاپ جہاں بیٹھ کر وہ کالمز لکھتی تھی، اور وہ پاگل عورت جو اکثر بس اسٹاپ پر نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ بریڈ جوس لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ایمان نے اسے جوس اور بریڈ دیا تھا۔ وہ پہلے تو ایمان کو گھورتی رہی اور پھر اس سے دونوں چیزیں جھپٹ لی۔
تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا تھا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا، اس نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ البتہ وہ کچھ باتیں سمجھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے، وہ جو کئی پہروں سے بھوکے ہونے کی وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایمان کی بات سن کر جیسے ساکت ہوئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں بلکہ ایمان پاگل ہو۔ وہ پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی، اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل! اس نے ہاتھ میں پکڑا بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ ایمان کے چہرے پر الجھن تھی۔ اتنے عرصے بعد کیوں؟ اس ویڈیو کا کیا مقصد؟ وہ اب سامنے بیٹھی خوبرو عورت کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میں ہوں۔ اس عورت نے ویڈیو والی اس پاگل عورت کی جانب اشارہ کیا جسے ایمان نے بریڈ اور جوس دیا تھا۔ ایمان ساکت نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ میں ایمان رابرٹ ہوں، اور میں پچھلے کافی سالوں سے پاگل کا کردار ادا کر رہی تھی، یعنی پاگل تھی۔ دو ایمانیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تم نے کوہرے کے اس پار کی دنیا دیکھی ہے نا؟ ہاں، تم نے دیکھی ہے۔ میں پچھلے 15 سالوں سے کوہرے کے اس پار اکیلی تھی، قید تھی، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ گود میں دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ ایمان خاموشی سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ 15 سال؟ 15 سال میں نے اکیلے گزارے ہیں ایمانے۔ 15 سال میں اس کوہرے میں بھٹکتی رہی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھے۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے بے وفائی کی تھی، عبداللہ شہاب سے، ایک حسین اور ذہین شخص سے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اور ایمان پر گویا ایک دھماکہ ہوا۔ ہاں، یہ وہی ایمان رابرٹ تھی جو 24 سال پہلے عبداللہ شہاب سے ملی تھی، آرٹ ایگزیبیشن میں، اور پھر چلی گئی تھی۔ عبداللہ شہاب نے ایمان نام کی کتاب لکھی تھی۔ ایمان نے اور اپنی کہانی لکھی تھی، لیکن اس کہانی کو بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی وہ شادی شدہ تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو مجھے برا لگا۔ اس شخص کی سوچ باقیوں سے الگ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ اپنی پہلی بیوی سے بے وفائی کرے۔ اگر وہ اسے کر سکتا تھا تو پھر میری کیا حیثیت تھی؟ وہ رشتوں میں بندھنے کا قائل نہیں تھا۔ پھر میرے منگیتر نے میرے سامنے شرط رکھ دی، اگر میں چاہتی ہوں کہ عبداللہ شہاب وہ مقابلہ جیتے تو مجھے اسے بتانا ہوگا کہ ہم جلد شادی کر رہے ہیں۔ مجھے لگا تھا عبداللہ جیت جائے گا تو اس کا ایک نام ہوگا، اسے وہ سب ملے گا جو وہ چاہتا ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ میرے منگیتر نے مجھے دھوکہ دیا۔ عبداللہ کو ہرا دیا گیا۔ میں واپس آ گئی، میری شادی ہو گئی، لیکن میرا دل باقی ہو چکا تھا۔ ہر وقت کچوکے لگاتا کہ میں بے وفا ہوں۔ 5 سال میری شادی چلی، پھر ٹوٹ گئی۔ 4 سال میں اپنے دماغ سے لڑتی رہی۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتی تھی، عبداللہ کے پاس۔ میں نے اپنے ریسورسز سے پتہ کروایا تو مجھے خبر ملی کہ عبداللہ شہاب دوسری شادی کر چکا تھا۔ مرد کی فطرت میں انتظار کم ہی ہے۔ اسے دوسری عورت مہیا ہو تو وہ آسانی سے بے وفا ہو جاتا ہے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے اس کی گود میں گرے تھے۔ ایمان جیسے ہی ٹرانس سے باہر نکلی، ایمان رابرٹ کی باتوں نے سحر قائم کر دیا۔ اسے باہر بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر بارش کی۔ اسلام آباد کا موسم آج کل ایسا ہی تھا، کبھی بھی برسنے کو تیار۔ ایسی ہی بارش اس کے اندر بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کب ذہنی توازن کھویا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میری اپنی بیٹی مجھ سے نفرت کرتی تھی، اور پھر میں اس کوہرے میں گم ہو گئی جس کے پار گہرا اندھیرا تھا۔ کوئی نہیں آیا، اور پھر تم آئی ایمانے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اب ایمان کو دیکھا۔ کسی نے کوہرے کے پار جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، صرف تم نے کی۔ تم نے کھوج کی اس دنیا کی، پوشیدہ دنیا کی، جہاں سب کا کردار الگ ہوتا ہے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ایمان اس کی محسن ہو۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ تمہارے ان لفظوں نے میرے گرد چھائے جمود میں درار ڈال دی تھی۔ اس رات میں ایک مال میں گھس گئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور میں حیران رہ گئی۔ یہ میں نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کوہرے سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں کوشش کرتی رہی۔ جب تھوڑا کامیاب ہوئی تو تمہیں بہت ڈھونڈا۔ میں اس کافی شاپ پر گئی جہاں تم اکثر بیٹھتی تھی۔ پھر تمہاری یونیورسٹی، مجھے تم کہیں نہیں ملی۔ پھر شاید کوہرے کے پیچھے گم ہو جاتی۔ جب ایک رات مجھے وہ ملا، ایک خاص شخص،
वो स्याह हुडी पहने हुए था, फुटपाथ पर बैठा था। उस रात तूफानी बारिश हुई थी। मैं हर आते जाते शख्स को पकड़ लेती और पूछती कि तुम्हारी पोशीदा दुनिया कौन सी है। मुझे लगता था शायद ऐसे तुम मिल जाओगी, पर तुम नहीं मिली। लेकिन वो मिल गया। मैं उसके पास गई और उससे यही सवाल पूछा। उसने चेहरा उठाकर मुझे देखा। उसकी ग्रे आंखों में कुछ खो देने का मलाल था। मैं उसके पास बैठ गई। वो नौजवान लड़का बाकियों से अलग लगता था। उसने कहा, हम तख्लीक की नदी में बहते पत्ते हैं। ये नदी हमें हमारे सही ठिकाने पर ले जाएगी। मुझे तुम्हें, हम जैसों को, खास लोगों को, सल्फाइड्स को। उस रात मैं रो पड़ी थी। मैं रोई, बहुत रोई, चीख चीख कर रोई। तूफानी बारिश में जब पूरा आसमान रो रहा था, मैं रोती रही। ऐसा लग रहा था पूरी कायनात रो रही हो। इस ग्रे आंखों वाले लड़के ने मुझे चुप करवाया। मैंने उसकी ग्रे आंखों में तकलीफ देखी थी। मैंने उससे उसके अकेले होने की वजह पूछी तो उसने बताया, मेरा वजूद मेरे अपनों के लिए तकलीफ का बायस है। मैं जिसको छू लूँ वो मर जाता है, पत्थर हो जाता है। मैंने अपने जान से प्यारों को हमेशा खोया है। ईमान सांस रोके उसे सुन रही थी। नहीं, हम जहन्नुम में नहीं हैं, बल्कि तख्लीक की नदी में बह रहे हैं। ये नदी तुम्हें सही ठिकाने पर ले जाएगी। ईमान के जहन में झमाका सा हुआ। उसे वो पर्ची याद आई, वो जैकेट भी। उसका दिल तेजी से धड़का। वो सब लोग जिन्होंने दर्द को चुना, जिन्होंने लफ्ज़ सी लिए, उफ तक ना की। वो सब लोग जो भटकते रहे, कोहरे के उस पार, बिल्कुल अकेले। वो जिन्होंने अंधेरे को बहुत करीब से देखा। वो जो तन्हा है अपनी सोचों में, अपनी ज़ात में। वो जिन्होंने सब सहा। वो जिन्होंने करीब से देखा मौत को, रूह की मौत को। वो सब लोग जिनको अता किया गया ख़ास होना। वो सब लोग तख्लीक की नदी में बह रहे हैं और ये नदी उन्हें सही ठिकाने पर ले जाएगी। ईमाने, तुम आम नहीं हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यह बताने आई थी कि तुम आम नहीं हो। मैंने ज़िंदगी के बहुत साल ज़ाया कर दिए। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम मत करना। तुम्हें अभी बड़े काम करने हैं। ज़ाहिरी पोशीदा दुनिया को जानना है। तुम्हें एक ख़ास शख्स का साथ देना है। ईमान रॉबर्ट ने उसके हाथ थाम लिए थे। अब्दुल्ला शहाब मेरा बाप है, क्या आप जानती हैं? मैं नहीं जानती उन्होंने मुझसे इतनी नफ़रत क्यों की। वो उसे आगाह कर रही थी, जबकि ईमान रॉबर्ट बहुत पहले जान गई थी जिस शख्स ने उसे अंधेरों में भेजा था, उसकी बेटी ने ही उसे बाहर निकाला। शायद इस वजह से ईमान रॉबर्ट ने अपनी गर्दन से स्कार्फ उतारा। उसकी गर्दन पर दाएं जानिब कंधे से ज़रा ऊपर एक सफ़ेद निशान था, एक बर्थमार्क जिसमें किसी किस्म की चमक नहीं थी, लेकिन वो वाज़ेह नज़र आता था। ईमान हैरत से उसे तकते लगी। उसकी गर्दन पर भी ऐसे ही छोटे छोटे 2 निशान थे। तो ये वजह थी अब्दुल्ला शहाब की अपनी बेटी से नफ़रत की, कि वो ईमान रॉबर्ट जैसी थी। आह! अब्दुल्ला शहाब, क्या तुम कभी बारिश में नहाई हो? नहीं, मुझे भीगना नहीं पसंद। चलो आज भीग कर देखते हैं। वो उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर ले आई। ईमान बाहर जाने से, बाहर की दुनिया देखने से गुरेज़ां थी। वो डर रही थी, अभी भी खौफज़दा थी कि जाने लोग उसे देखकर कैसी बातें करेंगे। वो अभी तक इस खौफ के ज़ेरे असर थी। ईमान रॉबर्ट उसका हाथ थामे राहदारी में से गुजर रही थी। ग्लास विंडो से झांकते चेहरे उन्हें जाते देख रहे थे। ईमान कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। कितने लोग कोहरे के पार कैद थे। कोई उन्हें बचाने क्यों नहीं आता था? वो चलती जा रही थी, लेकिन उसका जहन जाने कहाँ भटक रहा था। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सब हाथ की मर्जी से हो रहा था। अस्पताल की चौखट से कदम बाहर निकालते वक्त उसके कदम रुक गए थे। उसके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। ग्रे आंखों वाला लड़का कहता है, हम जब तक अपने डीमन यानी अपने खौफ से नहीं लड़ेंगे, जीत नहीं पाएंगे। ईमाने ने उसे देखते कहा और वो बाहर निकल आई थी। बाहर बारिश बरस रही थी। लोग आ जा रहे थे। ज़्यादा रश नहीं था। फिर भी उसने कितने महीनों बाद ये सब देखा था। सामने ही गाड़ी खड़ी थी। वो उसे लेकर गाड़ी तक आई, दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाया और खुद भी बैठ गई थी। ड्राइविंग सीट पर कोई पहले ही बैठा हुआ था। क्या हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ कोई ना हो? ईमान रॉबर्ट ने ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से दरख्वास्त की। गाड़ी चल पड़ी। ग्लास विंडो से बहता पानी। वो चमकती आंखों से सब देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी निस्बतन एक सुनसान जगह पर थी। चारों जानिब पहाड़ थे। यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता था। रात के इस पहर यहाँ ट्रैफिक कम थी। वो दोनों बाहर निकल आईं, जबकि वो वहीं बैठा रहा। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी। उस लम्हे को जियो ईमाने, ये फिर नहीं आएगा। और इससे वो कह रही थी। ईमान शायद पहली बार बारिश में भीगी थी। उसने दोनों बाजू फैला दिए। वह बाजू फैलाए खड़ी थी। फिर उसने आसमान की जानिब मुंह किया था। मैं जीत गई हूँ, मैंने कर दिखाया।
وہ زور سے چلائی، پھر وہ آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ میں نے تخلیق کی ندی کو پا لیا، وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ وہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، سوائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گرے آنکھوں والا ہاتھ، تو زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوا تھا۔ البتہ اس کی چمکتی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا مجھے اسے ریکارڈ کرنا چاہیے؟ اسسٹنٹ اے آئی کی آواز گونجی تھی۔ نہیں، اس نے منع کر دیا۔ شاید آپ اسے یہ کل کو دیکھنا چاہیں کہ جب اس نے اپنے اندھیروں میں روشنی ڈھونڈی تھی تو کیسے سیلیبریٹ کیا تھا۔ اس کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی، جسے صرف ہاتھ سن سکتا تھا۔ ہاں، پھر کر لو، اس نے مسکرا کر اجازت دی۔ دوئی ماں پوشیدہ دنیا کا راز جان جانے پر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا تو ہرگز نہ بھولیں تاکہ چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔